السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرن ود نبیل۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ ارکان نماز کے بارے میں ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نماز کے ارکان کے بارے میں یعنی کہ نماز کے فرائض کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی خاص ہیں۔ ایک علمی اور معلوماتی ویڈیو ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ چلیے ہم آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ارکان نماز یعنی وہ ارکان، وہ فرائض کہ جن کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوتی، جن کا جاننا ضروری ہے اور نماز کی حالت میں ان کو پورا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک رکن بھی چھوٹ گیا تو گویا کہ ہمارے ذمہ جو فرض تھا وہ ادا نہیں ہوا، ہمیں دوبارہ سے وہ فرض نماز ادا کرنا پڑے گی۔ ارکان نماز میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے۔ کل تعداد ان کی 6 ہے، جو میں آپ کو نمبر وار بتا دیتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ یعنی کہ دونوں سجدے، اور آخری التحیات، یہ ان کی کل تعداد ہے۔ اب میں ترتیب وار ایک ایک رکن اور انشاءاللہ اس کے اوپر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام امور جو اس سے پہلے جائز تھے نماز شروع کرنے سے پہلے، اب وہ اس پر حرام ہیں۔ یعنی کھانا پینا نماز شروع کرنے سے پہلے جائز تھا، گفتگو کرنا نماز شروع کرنے سے پہلے جائز تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے نماز شروع کی اور اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ پہلی تکبیر ہے جو ہم نماز شروع کرنے کے بعد نماز میں داخل ہوتے ہیں، یہ تکبیر ادا کر کے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر اب ہم نماز میں داخل ہو گئے۔ اب ہمارے لیے وہ حلال چیزیں بھی حرام ہو چکی ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے حلال تھی، جیسا کہ کھانا پینا یا گفتگو کرنا یا کوئی کام کاج کرنا، وہ ساری چیزیں اب جیسے ہی ہم نے تکبیر تحریمہ پڑھ لی، اللہ اکبر کہہ لیا، نماز میں داخل ہو گئے، تو اب یہ حلال چیزیں بھی ہم پر حرام ہو گئی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اور وَالتَّحْرِيمُ جَعَلَ الشَّيْءَ مُحَرَّمًا، اور تحریم کہتے ہیں کسی شے کو حرام قرار دینا، یعنی جو پہلے آپ کے لیے جائز تھیں اب وہ حرام ہو چکی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی چابی طہارت ہے، یعنی کہ پاکی، غسل، وضو۔ نماز کی چابی طہارت ہے اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور اس سے باہر نکلا سلام ہے، یعنی کہ سلام جب ہم آخری التحیات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز سے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہاری طاقت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر کروٹ کے بال لیٹ جاؤ۔ نماز میں جو دوسرا رکن ہے وہ ہے قیام کرنا، یعنی کہ کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر فرض نماز کا ادا کرنا، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ صحت مند آدمی کے لیے، جس کے پاس عذر ہو اس کے لیے تو معافی ہے، اور جس کے پاس عذر نہیں ہے وہ اگر بیٹھ کر نماز فرض ادا کرے گا تو اس کے نماز ادا نہیں ہوں گے۔ اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہتے اور سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ایسے نماز نہیں ہوتی۔ پہلے تکبیر تحریمہ کہیں اور دوسری تکبیر کہہ کر وہ رکوع کے اندر چلے جائیں، تو یہ سب سے بہتر اور مسنون عمل ہے۔ اسی طرح ایک پاؤں پہ بعض لوگ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک پاؤں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، اگر تو عذر ہے پھر تو جائز ہے، اگر عذر نہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس میں نماز میں بڑا نقص آتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 3 عذر ہیں جن میں بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ ایک ہے بیماری، دوسرا بندہ کہ بہت زیادہ بوڑھا ضعیف ہو، وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کے جسم پر، وہ ننگا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نسور کی بیماری میں مبتلا تھا، میں نے نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کھڑا ہونے کی تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص برہنہ ہے، ننگا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اسی طرح یہ مسئلہ ذہن نشین کیجئے کہ وتر، سنت، فجر اور نماز جو نظر کی نماز ہوتی ہے، یہ ساری نمازوں میں کھڑے ہو کر ان کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قیام کا ان نمازوں میں قیام کرنا وہ فرض ہے، تو ایسی نمازیں بیٹھ کر نہ پڑھی جائیں۔ ہاں، نفل نماز جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا ثواب آدھا ملے گا، پورا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر نوافل میں بھی پورا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر نوافل بھی کھڑے ہو کر ادا کریں۔ اور تیسری شرط جو ہے، تیسرا رکن جو ہے نماز کے اندر، وہ ہے قرات کرنا، یعنی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، یہ نماز کے اندر یہ بھی فرض ہے۔ نماز میں متقن قرات جو ہے وہ فرض ہے، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگ فاتحۃ الکتاب یعنی کہ سورہ فاتحہ اور جو حصہ قرآن کریم سے میسر ہو اسے پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک شخص بھی مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے اسی طرح جس طرح پہلے نماز پڑھی تھی جلدی جلدی نماز پڑھی اور واپس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو نبی اکرم حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ شخص کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں جانتا، آپ مجھے سکھلا دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہو، پھر جو تم کو قرآن کریم میسر ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ اچھی طرح اطمینان کے ساتھ جم کر رکوع کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ جلدی جلدی نماز ادا نہ کی جائے، بلکہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو ادا کیا جائے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک فرائض خمسہ یعنی پانچوں نمازوں کی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے۔ فرائض کے آخری 2 رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، ان کے ساتھ سورت کا نہ ملانا بہتر ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت اس کے ساتھ ملاتے تھے، اور کبھی کوئی ایک آیت اونچی آواز سے بھی سنا ڈالتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے تھے، ان کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہیں ملاتے تھے۔ وتر کی 3 رکعتوں میں اور نفل کی ہر رکعت میں، اسی طرح جمعہ اور عیدین کی دونوں رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے۔ مقدار قرات 1 رکعت میں 1 لمبی آیت یا 3 مختصر آیات کی تلاوت کرنا، جیسا کہ سورہ کوثر ہے، مختصر اور سب سے چھوٹی قرآن کریم کی سورہ کوثر ہے، اس طرح چھوٹی 3 آیتیں ان کی 1 رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد ان کی تلاوت کی جائے تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ صحیح ادا ہوتی ہے۔ امام ابن شہاب زہری سے منقول ہے کہ نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے فجر کی دونوں رکعتوں میں قرات بالجہر کی جائے، اور ظہر کی نماز میں دونوں پہلی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پوشیدہ طور پر اپنے دل میں پڑھی جائے، اور ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ ہی آہستہ اپنے جی میں پڑھی جائے، اور عصر کی نماز میں بھی اسی طرح کرے جس طرح ظہر میں کیا، اور مغرب کی نماز میں بھی امام پہلی 2 رکعتوں میں بالجہر کرے یعنی اونچی آواز سے تلاوت کرے سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت، اور آخری رکعت میں آہستہ اپنے منہ میں پڑھے صرف سورۃ فاتحہ،
اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بھی جہر کرے، یعنی کہ بلند آواز سے پڑھے، اور آخری 2 رکعتیں آہستہ آواز میں پڑھے اپنے منہ کے اندر سورۃ فاتحہ۔ اور جو لوگ امام کے پیچھے ہوں وہ خاموش رہیں، اور جو امام پڑھتا ہے اس کو سنیں، اور امام کے ساتھ کوئی بھی قرات نہ کرے۔ بہت ہی ضروری مسائل ہیں جن کا سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو نماز کا جو چوتھا رکن ہے وہ ہے رکوع کرنا۔ رکوع بھی نماز کے فرائض اور ارکان میں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو ثقیف کے رؤساء بڑے لوگ نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نماز کے سلسلہ میں رکوع کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم سے رکوع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں ہم اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دین میں کوئی بہتری نہیں جس میں رکوع نہیں، اس دین میں کوئی بہتری نہیں جس میں رکوع نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع اور سجود کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کا کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رکوع کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رکوع کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دل کی اطاعت اور فرما برداری سے امانت الہی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے ہے، لہذا اس رکوع کی صورت کو اس آخری شریعت میں عبادت قرار دیا گیا ہے تاکہ یہ اس بات کی علامت ہو کہ ہر مسلمان اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے امانت الہی کے بوجھ کو اپنی پشت پر اٹھا لیا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے سیدھے قد والا پیدا کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس کو بوجھ کو میں اٹھاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے میں نے اپنے قد کے سیدھے ہونے پر غرور نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنی پشت کو خم کر دیا ہے اور اونٹ گائے اور بیل کی طرح خمیدہ اقامت ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ وہ جو کچھ چاہے میری پشت پر لاد دے۔ اور اسی طرح نماز کا جو 5واں رکن ہے، نماز شروع کرنے کے بعد جو 5واں فرض ہے وہ ہے سجدے کرنا۔ نماز کے فرائض اور ارکان میں یہ اہم ترین رکن ہے سجدہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے سجدے کرو کیونکہ تم جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند کرے گا اور تم سے خطاؤں کو مٹا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، ابن آدم ہم سب مسلمان جب سجدہ کی آیت کو تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدہ بھی کرتے ہیں تو فرمایا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان الگ ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے افسوس میری حالت پر، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے دوزخ ہے۔ یہ بات جو ابلیس کہتا ہے یہ حسد کی وجہ پہ کہتا ہے، کوئی ندامت اور توبہ نہیں کرتا، وہ اپنی ضد پر ابھی بھی اڑا ہوا ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں کہ وہ سجدے کا اس نے انکار کیا تو اللہ نے اس کو ذلیل اور خوار کر دیا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آخر کے اندر جو چھٹا رکن ہے نماز کا جسے ہم فرض کہتے ہیں وہ ہے قعدہ اخیرہ، آخری اتحیات کا پڑھنا، آخری اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ یہ بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ فرض ہے، لہذا اگر آخری قاعدے میں نہ بیٹھا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض ائمہ اکرام نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شخص ظہر کی 5 رکعت پڑھ لے، چوتھی رکعت پر تشہد کی مقدار کے مطابق قاعدہ نہ بیٹھے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور یہی قول امام سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ کا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
اس روایت سے اس کا استدلال کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تشہد کی تعلیم دی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ التحیات للہ پڑھو، اور پھر آخر میں فرمایا جب تم نے اس کو پورا کر لیا، جب تم نے ایسا کر لیا تو تم نے اپنی نماز کو پورا کر لیا، مکمل کر لیا۔ یعنی کہ آخری قاعدہ میں بیٹھنا، تشہد کی مقدار، تشہد کا پڑھنا، یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ بہت ہی خاص ویڈیو، علمی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے ملتمس ہوں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی مفید ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔